السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت سے بزنس فائنانس کے 12ویں لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم بیسیکلی ریشو انالیسس ہی کا جو تھوڑا بہت پورشن رہ گیا ہے اس کو کور اپ کریں گے اینڈ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ایک نیا ٹاپک جو ہے ٹائم ویلیو آف منی کا، جو کہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ان بزنس فائنانس ہے، اس کو کور اپ کریں گے. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں، میں یہ چاہوں گی کہ ہم نے جو پچھلے لیکچر میں کور اپ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیں تاکہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی ڈیوپونٹ آئیڈینٹی کی. ڈیوپونٹ آئیڈینٹی کا وٹ از دی ریشنل بیہائنڈ دیٹ، کہ اس سے پہلے ہم نے جب پروفیٹیبلٹی ریشوز کیلکولیٹ کی تھی تو اس میں ایک ریشو تھی ہماری ریٹرن آن ایسٹ کی اور دوسری ریشو تھی ہماری ریٹرن آن اکویٹی کی. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارا ریٹرن آن ایسٹ کی جو ریشو تھی دیٹ واز اسمالر دین دی ریشو آف دی ریٹرن آن اکویٹی. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی جاننے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ریٹرن آن اکویٹی کے جو کمپوننٹ ہے اس میں ایک کمپوننٹ ہے اکویٹی ملٹی پلائر کا بھی، اور وہ اکویٹی ملٹی پلائر کا کانسیپٹ یا جو کمپوننٹ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سرٹن پورشن آف دی ایسٹس جو ہیں وہ فائنانس ہوئے ہیں ڈیٹ میں. لیکن جب ہم ٹوٹل انکم جنریٹڈ بائی دی ایسٹس کیلکولیٹ کرتے ہیں ایز اے ریشیو ٹو دی اکویٹی تو وہ ہمارے پاس زیادہ آ جاتا ہے، کیونکہ اکویٹی کنٹریبیوشن تھوڑی ہے اور ٹوٹل ایسٹس جو ہیں اس میں کنٹریبیوشن ہمارے پاس موجود ہے کریڈیٹرز کی بھی، جو ہم نے لانگ ٹرم لون یا شارٹ ٹرم لون لیا ہوا ہے، اور اس میں اکویٹی ہولڈر یا اونرز کی بھی کنٹریبیوشن موجود ہے. تو اس لیے ہم نے ڈیوپونٹ کمپنی نے یہ کہا کہ ریٹرن آن اکویٹی از اے ویری گڈ میئر ٹو میئر دی پروفیٹیبلٹی آف اے فرم. لیکن اگر کسی فرم کی کسی وجہ سے ریٹرن آن اکویٹی کی ریشو کم ہے تو اس کو ہم کس طرح سے کریکٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ریٹرن آن اکویٹی کے مختلف کمپوننٹس کیا ہیں، تاکہ ان کمپوننٹس کو علیحدہ علیحدہ ہم دیکھ سکیں اور پھر یہ دیکھیں گے ان 2 یا 3 جو بھی کمپوننٹس ہیں ان میں سے کون سا کمپوننٹ جو ہے that needs certain improvement. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ریٹرن آن اکویٹی کو جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی دی اونرز اکویٹی، اس کو ہم ڈیکمپوز کر سکتے ہیں 3 کمپوننٹس میں. جو سب سے پہلے ہمارا کمپوننٹ تھا ریٹرن آن اکویٹی کا دیٹ واز فوکسنگ آن دی پروفیٹیبلٹی، یعنی کہ پروفٹ مارجن. جو دوسرا کمپوننٹ تھا ایسٹ ٹرن اوور یا ایفیشنسی میئر، اور جو تیسرا تھا اکویٹی ملٹی پلائر یا فائنینشیل لیوریج کا. تو اگر کسی فرم کی اونر ریٹرن آن اکویٹی جو ہے دیٹ ریشو از لو تو ہم ان تینوں کمپوننٹس کو علیحدہ علیحدہ سے دیکھیں گے کہ کہیں پروفیٹیبلٹی کم تو نہیں، ایسٹ ٹرن اوور تو کم نہیں، یا ہمارا فائنینشیل لیوریج جو ہے وہ تھوڑا تو نہیں. جہاں کہیں بھی پرابلم ہوگی وہاں سے ہم ایزیلی اپنی کریکٹو میئر لے سکتے ہیں اور ریٹرن آن اکویٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کی انٹرنل اینڈ سسٹینیبل گروتھ کی. تو انٹرنل گروتھ میں ہم نے یہ کہا کہ اگر فرم جتنی نیٹ انکم ارن کرتی ہے وہ ساری کی ساری انویسٹ کر دے یا اس کا کچھ پورشن انویسٹ کر دے فار فیوچر گروتھ، تو فرم جو ہے وہ صرف ایک ہی سورس آف گروتھ پہ ریلائی کر رہی ہے جو کہ انٹرنل گروتھ ہے، انٹرنل سورس ہے. اور وہ انٹرنل سورس جو ہے دیٹ از کمنگ فرام دی ریٹینڈ ارننگ. اس سے پہلے کہ ہم مزید اس پہ ڈسکس کرتے ہم نے 2 ریشوز کو ڈیفائن کیا. ایک تھی ہماری ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو اور دوسری تھی ہماری ریٹینشن ریشو. تو ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو میں ہم نے یہ کہا کہ کیش ڈیویڈنڈ ڈیوائڈیڈ بائی دی نیٹ انکم، اینڈ ریٹینشن ریشو میں ہم نے کہا ریٹینڈ ارننگ ڈیوائڈیڈ بائی دی نیٹ انکم. اوور آل ہم نے یہ کہا کہ جو ہماری نیٹ انکم ہے اس کے صرف 2 ہی کمپوننٹ ہے. ایک کمپوننٹ ہے کہ جو ڈیویڈنڈ ہم پے کر دیتے ہیں ٹو دی اسٹاک ہولڈرس، اور دوسرا ہے جو کہ فرم ریٹین کرتی ہے ان دا بزنس، اور دونوں سم اپ کرتے ہیں وچ از اکول ٹو نیٹ انکم. اس لیے ہماری جو ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو ہے دیٹ پلس دی ریٹینشن ریشو جو ہے دے آر آلویز اکول ٹو 100%.
تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب ہم نے انٹرنل ریٹ آف گروتھ کو کیلکولیٹ کرنا چاہا تو ہم نے کہا انٹرنل ریٹ آف گروتھ کا ہمارے پاس فارمولا جو ہے وہ کیا ہے. انٹرنل ریٹ آف گروتھ میں we simply said کہ return on assets multiplied by the retention ratio divided by 1 minus the return on assets multiplied by the retention ratio. اور ہم نے اپنی ہائپوتھیٹیکل کمپنی A to Z کے لیے اس کو کیلکولیٹ کیا and that ratio was 7.23%. اس کے بعد ہم نے ڈیفائن کیا سسٹینیبل گروتھ ریٹ کو. جب ہم بات کر رہے تھے انٹرنل ریٹ آف گروتھ کو تو ہم نے کسی ایکسٹرنل سورس آف فنڈنگ پہ ریلائی نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی لون یا ڈیٹ لے رہے ہیں ہم یا ہم کوئی نیا اسٹاک جو ہے وہ ایشو کر رہے ہیں. لیکن جب ہم سسٹینیبل گروتھ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے ایک دو ازمپشنز لی. ایک ازمپشن ہماری یہ تھی کہ ہم نے ایکسٹرنل سورس کے لیے کوئی نیا شیئر ایشو نہیں کرنا اور دوسرا یہ تھا کہ فرم جو ہے ایک ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشو جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہتی ہے which means کہ فرم جو ہے وہ ڈیٹ فائنانسنگ پہ ریلائی کر رہی ہے. اس کے بعد جب ہم نے سسٹینیبل گروتھ ریٹ کیلکولیٹ کیا تو اس کا فارمولا یہ تھا کہ سسٹینیبل گروتھ ریٹ از اکول ٹو ریٹرن آن ایکویٹی ملٹیپلائڈ بائی دی ریٹینشن ریشو ڈیوائڈیڈ بائی 1 minus the return on equity multiplied by the retention ratio. تو ہم نے اپنی ہائپوتھیٹیکل کمپنی A to Z کے لیے جب کیلکولیٹ کی سسٹینیبل گروتھ ریٹ تو دیٹ واز ہائر دین دی انٹرنل گروتھ ریٹ. اس کی وجہ کیا تھی کہ سسٹینیبل گروتھ ریٹ میں ہم نے یہ ایزیوم کیا تھا کہ فرم جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسٹ ریشو کو مینٹین کر رہی ہے. اس لیے اس کا جب بھی فائنینشیل لیوریج کا یوزیج ہمارے پاس آتا ہے فار اینی پرٹیکولر فرم تو اس کے نتیجے میں گروتھ ریٹ جو ہے دیٹ ول بی ہائر دین دی انٹرنل گروتھ ریٹ. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ واٹ آر دی ویریس سورسز آف دی سسٹینیبل گروتھ ریٹ. اب جب ہم سورسز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم فارمولے کو پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹینیبل گروتھ ریٹ کے فارمولا میں دو ہی چیزیں ہیں. ایک ہے ریٹرن آن ایکویٹی اور دوسری ہے ریٹینشن ریشو. اس سے پہلے ہم نے ڈیوپانٹ انالیسس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے ریٹرن آن ایکویٹی کے 3 کمپوننٹ ہیں: پروفٹ مارجن, ایسٹ ٹرن اوور اور دی ایفیشنسی اینڈ فائنینشیل لیوریج. تو سسٹینیبل گروتھ ریٹ میں بھی ہمارے پاس یہی 3 سورسز ہیں: پروفٹ مارجن کے, ایسٹ ٹرن اوور کے اور اس کے ساتھ فائنلی ہمارے پاس فائنینشیل لیوریج. بس اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک 4تھ فیکٹر ایڈ اپ ہو گیا اور وہ ہے ہمارا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو یا کہ ریٹینشن ریشو. تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے سورسز آف سسٹینیبل گروتھ ریٹ جو ہیں وہ 4 ہیں. اگر پروفیٹیبلٹی بڑھ جائے گی تو سسٹینیبل گروتھ ریٹ زیادہ ہوگی. اگر ایسٹ ٹرن اوور زیادہ ہوگا تو سسٹینیبل گروتھ ریٹ زیادہ ہوگی. اگر فائنینشیل لیوریج جو ہے وہ ہائی ہوگا تو ہمارے سسٹینیبل گروتھ ریٹ بھی ہائی ہوگی. اور فائنلی اگر ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو لو ہو یا ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ریٹینشن ریشو ہائی ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہماری سسٹینیبل گروتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. تو یہ تو تھا ہمارا تھوڑا سا اوور ویو آف دی پریویس لیکچر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپک کور کرنے ہیں. تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اینالائز کرتے ہیں اور اس کو مختلف پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں. اور اس انالیسز میں ہم نے یہ کہا تھا ایک ہے ہمارے پاس کامن سائز انالیسز اور دوسرا ہے ریشو انالیسز جس کو ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا. تو آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسز کے کیا کیا یوزز ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ ہمارے پاس اس انالیسز کا انٹرنل یوز ہے اور کچھ جو ہے وہ ایکسٹرنل یوز بھی ہے. تو اس میں ہم ذکر کریں گے کہ انٹرنل یوزز کیا ہو سکتے ہیں اور ایکسٹرنل یوزز کیا ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے بینچ مارکنگ کی کہ جب بھی ہم نے کہیں بھی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں اگینسٹ سرٹن بینچ مارک یا ٹارگیٹس. تو بینچ مارکنگ جو ہے ہم وہ کس طرح کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد سلائٹلی ہم بات کریں گے کہ یہ سارا انالیسس جو ہم کرتے ہیں اس کا انٹرنلی بھی ہم یوز کرتے ہیں, ایکسٹرنلی بھی کرتے ہیں. تو اس میں کوئی پرابلمس ہیں انالیسس میں تو تھوڑے سے جو کامنلی انکاؤنٹرڈ پرابلم ہے ہم اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے. اور انشاءاللہ ان دا سیکنڈ ہاف
ऑफ द लेक्चर हम एक नया टॉपिक जो है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विच इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बिजनेस फाइनेंस, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसमें हम आज जो बात कवर अप करेंगे, विल टॉक अबाउट कि हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्यूचर वैल्यू क्या है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक को मजीद आगे लेके बढ़ते रहेंगे। तो हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं विद द टॉपिक ऑफ कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो अभी हमने कहा कि कॉमन साइज एनालिसिस भी हम करते हैं और रेशियो एनालिसिस भी करते हैं, तो उसकी क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के दो यूजेज हैं। एक तो है इंटरनल यूज। आपको याद होगा कि जब हमने शुरू भी बात की थी तो हमने कहा था कि जो मैनेजर्स हैं बेसिकली दे आर द वन जो कि एक कारपोरेशन को रन कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैनेजर्स जो हैं जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को यूज करते हैं इंटरनली, तो वी कॉल इट एज द इंटरनल यूसेज। तो बेसिकली दो जगहों पे हमारे पास इंटरनल यूसेज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एक बेसिकली है हमारे पास परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। ओवरऑल जब भी किसी फर्म की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना होता है तो वी फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। इसलिए हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स हैं, जिसमें हमने कहा था प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये सारी मेजर जो हैं दे आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स इंटरनली टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ इसका एक और यूज भी हो सकता है कि अगर हम किसी ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसके मुख्तलिफ डिविजन्स हैं, तो हर एक डिवीजन की अलग-अलग परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर डिवीजन अपनी स्टेटमेंट्स बनाएगा, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट सेपरेटली। डिवीजन लेवल पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उनको भी यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिवीजन ऑफ द फर्म। उसके साथ साथ एक और तरीके से भी इंटरनली हम यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को, कि हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उन्होंने करंटली भी फर्म के अफेयर्स को मैनेज करना होता है और उसके साथ साथ फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करनी होती है। तो हमारा यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो यूज हो सकता है फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड प्रोजेक्शन पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजर की, तो फाइनेंशियल मैनेजर ने भी सेल फोरकास्ट की बेस के ऊपर और दूसरी इन्वेंट्री फोरकास्ट और दूसरी करंट एसेट फोरकास्ट के ऊपर बेस करके एक कैश बजट बनाना होता है, जो कि एक डिवाइस है फॉर द फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द कैश। उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट करने होते हैं कि इन फ्यूचर हमारे कैश इनफ्लोज क्या होंगी और हमारे कैश आउटफ्लोज क्या होंगे। उसके साथ साथ जब भी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग की, तो हमारी फ्यूचर प्लानिंग जो है हमेशा बेस करती है ऑन सर्टेन प्रोजेक्शंस। तो उन प्रोजेक्शंस को वैलिडेट करने के लिए, उनकी ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश करने के लिए हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो हेल्प आउट करता है टू द इंटरनल मैनेजर्स। उसके बाद आ जाती है हमारे एक और कैटेगरी कि यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो एक्सटर्नली भी यूज होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि हमने, आपको याद होगा कि पिछले चंद एक लेक्चर्स में बात की थी कि स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स जो हैं वो थे ओनर्स ऑफ द फर्म, बट देयर आर अदर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं विद द फाइनेंशियल एंड अदर अफेयर्स ऑफ द फर्म्स। तो ये जो है हमारे स्टेक होल्डर्स, उसमें हम बात करते हैं हमारे कस्टमर्स, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। हमारे क्रेडिटर्स आर आल्सो द स्टेक होल्डर्स, हमारे सप्लायर्स आर द स्टेक होल्डर्स। और उसके साथ साथ जब हम स्टेक होल्डर्स की ही कैटेगरी में मुख्तलिफ लोगों को डालते हैं तो हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो भी इसी कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने कस्टमर्स की। तो हमारे कस्टमर भी एक कैटेगरी ऑफ द स्टेक होल्डर्स हैं। तो कस्टमर ये देखना चाहेंगे कि फ्यूचर ग्रोथ
پراسپیکٹ جو ہیں وہ فرم کے کیا ہیں. فرم جو ہے وہ کتنا گرو کرے گی اور کس کس قسم کی ورائٹی آف دی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں پیش کر سکے گی, کوالٹی آف دی پروڈکٹ, ایفیشنسی لیول, یہ سارا کچھ جو ہے وہ کسٹمر ہمیشہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف دی بزنس, کہ اگر فرم جو ہے ایک سسٹینیبل گروتھ ریٹ مینٹین کرتی ہے تو ویری کانفیڈنٹلی کسٹمرز یہ کہہ سکتے ہیں کہ آف کورس فرم جو ہے از ان اے پوزیشن ٹو سرو اس بیٹر ود مور ڈائورسفائڈ کائنڈ آف پروڈکٹس. اس کے بعد ہماری اگلی کیٹیگریز آف دی اسٹیک ہولڈر آ جاتی ہے, جیسے ہم بات کرتے ہیں سپلائرز کی. تو سپلائرز میں آ جاتے ہیں ہمارے ٹریڈ کریڈیٹرز, وہ سپلائرز جنہوں نے ہمیں سپلائی کیا ہے آن کریڈٹ. اب ان کا انٹرسٹ کس میں ہوگا؟ ان کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ ہماری فرم جو ہے اس کی شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی اتنی ہے کہ جب ہماری اماؤنٹ پے ایبل ڈیو ہو تو فرم جو ہے وہ اس وقت اس اماؤنٹ کو پے کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ سپلائر جو ہے وہ آف کورس اوور آل گروتھ آف دی فرم پہ بھی فوکس کریں گے. وہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان کے فیوچر بزنس پراسپیکٹس ود آر فرم جو ہے وہ کتنے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلی کیٹیگری آ جاتی ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں کمپیٹیٹرز کی. تو کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ بھی یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہماری فرم کی پرفارمنس کیا ہے, گروتھ پراسپیکٹس کیا ہے, کیونکہ انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے ہماری فرم کے ساتھ مارکیٹ پلیس میں. تو اگر ہماری فرم تیزی سے گرو کر رہی ہے تو دے ول ٹرائی ٹو سی کہ ان کا مارکیٹ شیئر کتنا شرنک ہو رہا ہے, یا اگر ہماری فرم کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, شرنک کر رہی ہے, تو دے وڈ لائک ٹو سی کہ ان کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ کتنا بڑھے گا. اسی طرح وہ اپنی فائنینشیل پالیسیز بنانے کے لیے, دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لون لینے کے لیے دے ول آلویز کیپ این آئی آن آر پرفارمنس. ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہیں, ہمارا فائنینشیل لیوریج کیا ہے, یہ ساری چیزوں کو ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ ہمیشہ دے ول کیپ ان مائنڈ. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکوزیشن آف دی فرم از اندر ایشو, کہ نارملی اگر ہماری فرم کی پرفارمنس جیسے ریفلیکٹڈ بائی دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس از ویک, سو دیٹ از این انڈیکیشن کہ ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ ہمیں ٹیک اوور کر سکتے ہیں. تو ایکوزیشن از ون تھنگ, ٹیکنگ اوور از اندر تھنگ, اینڈ ود ان ٹیکنگ اوور بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہاسٹائل ٹیک اوور, مرجرز کی بات کر سکتے ہیں. تو یہ ساری انڈیکیشنز جو ہیں کہ مرجر ہوگا, ایکوزیشن ہوگی یا ٹیک اوور ہوگی, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری فائنینشیل پرفارمنس کے اوپر, اور ہماری کمپیٹیٹرز یا جن لوگوں نے ایکوائر کرنا ہے یا آپ کی فرم کو مرج کرنا ہے, وہ ہمیشہ سب سے پہلے دیتے ہیں آپ کی فائنینشیل ہیلتھ ایز اینالائزڈ بائی دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس. تو ابھی تک ہم نے بات کی کہ ہماری فائنینشیل ہیلتھ, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فائنینشیل ہیلتھ جو ہے ان کمپیریزن ٹو وٹ, کہ ہمارے پاس سیٹ ٹارگیٹ کیا ہے جن کے اگینسٹ ہم میئر کرتے ہیں اپنی فرم کی پرفارمنس کو. تو اس سلسلے میں جب ہم نے پرفارمنس کو میئر کرنا ہے اور کمپیئر کرنا ہے کسی بینچ مارک کے ساتھ, تو سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بینچ مارکس کو کس طرح چوز کرتے ہیں. سو چوزنگ دی بینچ مارک. اب چوزنگ دی بینچ مارک میں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں ٹائم ٹرینڈ انالیسس, جو کہ انٹرنلی آپ کی اپنی ہی فرم کے لیے ہے, اور دوسرا ہے ہمارے پاس پیئر گروپ انالیسس. تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ٹائم ٹرینڈ انالیسس کیا ہے, کہ ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی ہماری اپنی فرم اوور اے پیریڈ آف ٹائم امپروو کر رہی ہے یا ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے. اور اگر ہماری کسی ریشو میں, فار ایگزامپل اگر ہمارا انالیسس جو ہے از ان دا فارم آف دی ریشو انالیسس, تو ہماری ریشو بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ریشو کا بڑھنا یا کم ہونا اچھی بات ہے یا اٹ از سم الارمنگ سچویشن. تو اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, سے کہ if the current ratio of a firm is 2.4 for the recent financial statements, we may compare it with the current ratios for the last 10 years. کہ ابھی تو 2.4 ہے, لیکن over the past 10 years ریشو کا ٹرینڈ کیا تھا. تو اس کے لیے
We may find that the current ratio has declined over the years. کہ پہلے جو ہے ہماری کرنٹ ریشو ایون 2.4 سے بھی زیادہ تھی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں ریشو ہماری جو ہے وہ 2.4 ہو گئی ہے ان دی موسٹ ریسنٹ ایئر میں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کرنٹ ریشو اگر ہماری کم ہو گئی ہے تو یہ بھی ریفلیکٹ کر سکتی ہے کہ ہماری کرنٹ ایسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ایفیشینٹ ہے, ہماری نیٹ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے, یا فرم نے اپنا وے آف ڈوئنگ دی شارٹ ٹرم بزنس جو ہے وہ چینج کر لیا ہے. تو جب بھی ہم بینچ مارکنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹائم ٹرینڈ انالیسس از ون تھنگ, وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ریشو بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. تو اگر کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے بعد ہم پیچھے جا کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. تو اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیئر گروپ انالیسس. تو پیئر گروپ انالیسس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں فرم کو. اب کس کے ساتھ ہم نے کمپیئر کرنا ہے اپنی فرم کو, کس طرح ان فرمز کو چوز کرنا ہے. اس میں 2-3 طرح کی گائیڈ لائنس یا پاسبلٹیز ہیں کہ اگر ہم فوکس کریں انہی فرمز پہ جو کہ اسی طرح کے بزنس میں انوالو ہیں, یا ان کے ایسٹس جو ہیں وہ ایگزیکٹلی سیم ہے, یا وہ اسی مارکیٹ کو سرو کر رہے ہیں جہاں پہ ہم سرو کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے ایک فرم کو چوز کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا ہے کہ بینچ مارکنگ. بینچ مارکنگ میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یا تو لیڈر آف آل دی فرمز, کہ اگر ساری کی ساری فار ایگزامپل اگر ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی, تو جو ٹاپ پرفارمر ہے ان دا ٹیکسٹائل سیکٹر, ہم اس ٹاپ پرفارمر کو ایز اے بینچ مارک لے لیں کہ یہ ٹارگیٹ ہے, یہ آئیڈیل ہے, اور اس کے ساتھ ہم کمپیئر کریں پرفارمنس آف آر فرم. اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایوریج لے لیں کہ جب ہم ٹیکسٹائل کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جس میں سے فار ایگزامپل 100-120 فرمس ہیں, تو ان سب کی ہم ایوریج لے لیں اور اس کو ایز اے بنچ مارک لے لیں. اور نارملی انڈسٹری ایوریجز کا ڈیٹا بھی اویلیبل ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم نے اپنی فرم کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا ہے تو ہم اس بینچ مارک کے اگینسٹ ان کو ایویلویٹ کر لیں گے. تو یہ تو تھا ہمارا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس. بس اس انالیسس کے اندر دیئر آر سرٹن پرابلمس جو کہ ہمیں ہمیشہ ہی فیس کرنی پڑتی ہے. اس میں سے چند ایک پرابلمس میں سے موسٹ پرومیننٹ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں آف ویریس فرمس, تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان رپورٹڈ ڈیٹا کے پیچھے اکاؤنٹنگ پرنسپلس کیا تھے. کہ انوینٹری فار ایگزامپل آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ انوینٹری ویلیویشن کے لیے مختلف طریقے ہیں, تو کون سا میتھڈ یوز کیا گیا ہے انوینٹری کو ویلیویٹ کرنے کے لیے. اسی طرح ہم کہیں گے ڈپریسیشن کا کون سا میتھڈ یوز کیا ہوا ہے. تو ہم یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہماری فرمز ہیں جن کے ساتھ ہم کمپیئر کر رہے ہیں, انڈسٹری ایوریجز کی بات کر رہے ہیں, تو ان کے پیچھے جو اکاؤنٹنگ پرنسپلز اینڈ پروسیجرز ہیں وہ یونیفارم نہ ہوں. اگر ایک فرم جو ہے ڈپریسیشن کیلکولیٹ کرتی ہے بائی یوزنگ دی اسٹریٹ لائن میتھڈ, تو دوسری فرم جو ہے مے بی وہ سم آف دی ایئرز ڈیجٹ میتھڈ یوز کر رہی ہے یا ڈبل ڈکلائننگ میتھڈ یوز کر رہی ہے. تو یہ ہمیں ہمیشہ ڈسکریپنسیز جو ہیں وہ انکاؤنٹر کرنی پڑتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس کی بات کریں تو ہم یہ کہیں کہ ہم یہ انالیسس کر ہی نہیں سکتے, ہم کمپیریزن بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ مختلف فرمز کا جو رپورٹڈ ڈیٹا ہے وہ 100% سیم پروسیجر سے رپورٹ نہیں ہوا. ڈسپائٹ آل آف دیز پرابلمس, میں کانفیڈنٹلی یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمیشہ ہمیں یہ انفارمیشن جو کہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن ہے in the form of the balance sheet, income statement and other financial statements, it provides certain guidelines on the basis of which ایک فرم جو ہے اپنے فیوچر گروتھ پراسپیکٹس پہ فوکس کر سکتی ہے, اس کا انالیسس کر سکتی ہے اور اس کو کمپیئر کر سکتی ہے with the other firms in the market. تو اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف کہ ٹائم ویلیو آف منی. جب بھی ہم کسی بزنس فائنانس کی کورس کی بات کریں یا کسی بھی فائنانس ریلیٹڈ کورس کی بات کریں تو ہماری ڈسکشن جو ہے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم دی کانسیپٹ آف دی ٹائم ویلیو کو کور اپ نہ کر سکیں. کانسیپٹ بہت سمپل ہے. ہم سب لوگ جو ہے اپنی ڈیلی روٹین لائف میں
इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करते हुए डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। उसको चेक करने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं आपको ये ऑफर करूं कि आप मुझसे 1000 आज ले लें, या मैं ये कह दूं कि कोई बात नहीं 1000 मैं आपको दे दूंगी लेकिन से आफ्टर 1 मंथ, लेकिन मैं साथ अगर आपको चॉइस भी दे दूं कि 1000 आज भी ले सकते हो, 1 महीने के बाद भी ले सकते हो, तो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा? बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमेशा हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स है दे रिएक्ट नेचुरली रिएक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन सेइंग कि मुझे आप आज ही 1000 रुपया दे दें। अब इसमें क्या है फिलॉसफी बिहाइंड? वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दिस सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस क्या है? द वेट वी हैव टू मेक फॉर हैविंग 1000 आफ्टर 1 मंथ। तो ये तो है जनरल टेंडेंसी, लेकिन अब इसका जब हम फाइनेंशियली एनालिसिस करते हैं तो हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास 1000 आज हैं और 1000 हमें 1 महीने के बाद मिलने हैं तो दोनों 1000 बराबर नहीं हैं। न्यूमेरिकली आज भी हमारे पास 1000 रुपए हैं, 1 महीने के बाद भी 1000 रुपए ही होंगे, लेकिन वो 1000 रुपए जो हमें 1 महीने के बाद मिलने हैं या 1 साल के बाद मिलने हैं, उनकी वर्थ जो है वो कम है एज कंपेयर टू 1000 जो हमें आज ही मिलना है। तो इसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को हम एक और तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आज हमारे पास 1000 रुपए हो तो हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट, और जब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद दे विल ग्रो टू एन अमाउंट जो कि 1000 से ज्यादा होगी। और ये ग्रोथ रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? द इनकम वी आर गोइंग टू अर्न। और वो इनकम नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं कि हम बैंक में डिपॉजिट कर लेंगे ये अमाउंट, तो इंटरेस्ट रेट है जो हम अर्न करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? वो कहता ये है कि अगर हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी आज है और कुछ अमाउंट ऑफ मनी हमें मिलेगी इन फ्यूचर आफ्टर सम टाइम्स, तो दोनों की वैल्यू जो है ऑल्दो न्यूमेरिकली अमाउंट सेम हो सकती है, जैसे मैंने कहा 1000, लेकिन एग्जैक्टली स्पीकिंग उनकी वर्थ बराबर नहीं होती, क्योंकि आज अगर हमें 1000 रुपए मिलते हैं तो हम उसको इन्वेस्ट करके उस पर मजीद अमाउंट अर्न करके साल के बाद वही अमाउंट हमारी ग्रो करके ज्यादा हो जाती है। अब इसी इन्वेस्टिंग दी मनी एंड हैविंग मोर मनी इन फ्यूचर से रिलेटेड जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है ऑफ द इंटरेस्ट रेट, कि आज अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सर्टेन इंटरेस्ट रेट अर्न करती है और वो ग्रो करके ज्यादा हो जाती है जब हम प्रिंसिपल में उसको एड अप करते हैं। लेकिन जब हम इंटरेस्ट रेट्स की भी बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के इंटरेस्ट रेट्स हैं। एक है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रेट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। तो हम अपने डिस्कशन शुरू करते हैं विद सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है सिंपल इंटरेस्ट रेट का, कि इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म हमारा इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमने इन्वेस्ट की है बाय द इंटरेस्ट रेट जो कि हम नॉर्मली परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम पीरियड्स, कि कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी है, दूसरा ये है कि हमारा इंटरेस्ट रेट, नॉर्मली इंटरेस्ट रेट जो है पर एनम होते हैं, कि एनुअल इंटरेस्ट रेट होते हैं अनलेस अदरवाइज नोटेड। और फिर आता है कि कितने टाइम पीरियड्स के लिए या कितने सालों के लिए, अगर एनुअल है तो कितने सालों के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट का जो हमारा फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट है, फिर हम कहेंगे कि टोटल अमाउंट कितनी ग्रो होती है, तो दैट इज इक्वल टू
کہ اگر ہم کہیں I is our simple interest is equal to P, جہاں پہ P ہے ہماری پرنسپل اماؤنٹ جو ہم نے انویسٹ کی ہے, into R which is the interest rate, into T which is the time periods. تو اگر ہمارا انٹرسٹ ریٹ بھی پر اینم ہے اور T جو ہے وہ ٹائم پیریڈ میں ہے, تو ہمارے پاس I is equal to P into R into T. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی, تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں ہمارے پاس تھوڑا سا فرق ہے فرام دا سمپل انٹرسٹ, کہ سمپل انٹرسٹ میں ہم نے اپنی ایک پرنسپل اماؤنٹ دی اور اس کے اوپر انٹرسٹ ہر سال ارن ہوتا رہے گا, لیکن جو ہمارا انٹرسٹ ارن ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف پرنسپل اماؤنٹ پہ ہی ہے. لیکن جب ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ پہلے سال جب ہم نے اماؤنٹ انویسٹ کی تو اس کے اوپر سرٹن انٹرسٹ ہم نے ارن کیا, لیکن نیکسٹ ایئر جب ہم نے انویسٹمنٹ کی تو ہم نے کوئی اماؤنٹ ودرا نہیں کی, تو اب ہماری اماؤنٹ انویسٹڈ جو ہے دیٹ از دی فرسٹ ایئر کی پرنسپل پلس دی انٹرسٹ ارن ڈیورنگ دی فرسٹ ایئر, اور اس کے اوپر ہمارا انٹرسٹ ارن ہوگا. جب ہم تھرڈ ایئر کی بات کرتے ہیں تو تھرڈ ایئر میں ہم کیا انویسٹ کر رہے ہوں گے, پرنسپل اماؤنٹ, فرسٹ ایئر کا انٹرسٹ ارن اینڈ سیکنڈ ایئر کا انٹرسٹ ارن. لیکن فرسٹ ایئر میں جو ہم نے انٹرسٹ ارن کیا ہوگا وہ صرف پرنسپل اماؤنٹ پہ ہوگا, جو سیکنڈ ایئر میں ہم نے ارن کیا ہوگا وہ فرسٹ ایئر کی پرنسپل اینڈ انٹرسٹ اینڈ دین انٹرسٹ آن انٹرسٹ ایز ویل. اس کو اگر ہم فارملی لکھنا چاہیں تو if the interest is left in the account to accumulate for a longer period, of course جب ہم نے longer period کی بات کرنی ہے تو it should be longer than 1 year, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ نارملی پر اینم ہم ایکسپریس کرتے ہیں. تو common practice requires that after interest is earned and credited for a given period, the next year میں ہماری جو نئی سم ہوگی that will be equal to the principal plus the interest earned. So this compound interest اگر ہم نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہو تو اس کا فارمولا ہے I is equal to P into R to the power T. اب اس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں سمپل انٹرسٹ کے ساتھ تو سمپل انٹرسٹ میں ہمارا I was equal to P into R into T, ملٹیپلیکیٹو فارم. لیکن جب ہم کمپاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں then our I is equal to P into interest to the power T. تو therefore اس کی ویلیو جو ہے that will be larger than this simple interest amount. اب ہم based on this, after introducing this simple and the compound interest, we come to the topic of the future value. جس کے شروع میں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس آج کچھ اماؤنٹ آف منی ہے تو after 1 year in future, let's suppose اس اماؤنٹ کو ہم اگر انویسٹ کریں, ڈپازٹ کر دیں کسی بینک میں سیف انویسٹمنٹ, تو سال کے بعد اس کی ویلیو جو ہے وہ آج کی اماؤنٹ سے زیادہ ہو جائے گی. یعنی اگر ہم 1000 آج انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ کوئی انٹرسٹ ریٹ بھی ہو, اور وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اماؤنٹ گرو کر کے کتنی ہو جائے گی. تو اگر ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے لیٹس سپوز 5% یا 10%, تو اگر 1000 آج ہم جمع کراتے ہیں فار 1 year اونلی, تو سال کے بعد ہمارے پاس کتنی اماؤنٹ ہوگی, پرنسپل میں ہم ایڈ اپ کر دیں گے جو انٹرسٹ ہم نے ارن کیا ہے. تو ان ادر ورڈز آج کی اماؤنٹ کی ورتھ فیوچر میں زیادہ ہوگی اور اسی کو ہم کہتے ہیں فیوچر ویلیو. اس کے لیے لیٹس ٹیک این ایگزامپل. اب اس ایگزامپل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سمپل انٹرسٹ کا فارمولا جیسے کہ پہلے کہا تھا ہم نے کہ سمپل انٹرسٹ از کیلکولیٹڈ ایز I is equal to P times R into T. اب اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سپوز ہم 1000 روپیز یا $1000 ڈپازٹ کرا رہے ہیں اور ٹائم پیریڈ ہے 3 years کا, اور اس میں ہم انٹرسٹ کہہ رہے ہیں 8%. تو ہمارے پاس جو انٹرسٹ ارن ہوگا سمپل انٹرسٹ وہ ہوگا 1000 ملٹیپلائڈ بائی R which is 0.08 ملٹیپلائڈ بائی T which is 3.
is equal to 240. تو باٹم لائن یہ ہے کہ $1,000 جو ہم نے آج ڈپازٹ کیے ہیں they will earn an interest of 240 after 3 years. اب اس 1000 کی فیوچر ویلیو کیا ہوگی after 3 years? So that will be simply کہ ہماری principal plus the interest earned is equal to the future value. So here we have 1000 plus interest earned which is 240 is equal to 1240. اور اسی چیز کو ہم in the form of the formula بھی لکھ سکتے ہیں کہ future value is equal to P into 1 plus RT. اور ہماری اس ایگزامپل میں principal amount is 1000. So we have 1000 plus the interest amount 1000 into 0.08 into 3, 240. So the total future value will be 1240 rupees. اب اس کو اگر ہم جنرلائز کرنا چاہیں, جنرلائزیشن میں ہم ایک جنرل فارمولا لکھتے ہیں جس میں ہر ایک اماؤنٹ کو پلگ ان کرنے کے بعد وی کین کیلکولیٹ دی فیوچر ویلیو. تو ہماری جنرلائز فارم میں فیوچر ویلیو کا فارمولا کیا ہوگا؟ ان ون پیریڈ کیس دی فارمولا فار دی فیوچر ویلیو کین بی ریٹن ایز کہ فیوچر ویلیو از اکول ٹو سی ناٹ انٹو 1 پلس آر, جہاں پہ سی ناٹ جو ہے ہمارا کیش فلو آج کے ٹائم پیریڈ یعنی 0 کے اوپر, اور آر جو ہے وہ ہمارا اپروپریٹ انٹرسٹ ریٹ ہے. اب اسی سلسلے میں اگر ہم ایک ایگزامپل لیں تو ایگزامپل میں ہم کہہ رہے ہیں فیوچر ویلیو فار اے لمپ سم, اور اس میں ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ اف $100 آر انویسٹڈ ایٹ 10% انٹرسٹ ریٹ, تو فیوچر ویلیو اس کی کیا ہوگی فار ایچ آف دی کمنگ ایئر. تو پہلے سال میں ہمارے پاس کیا ہوگی فیوچر ویلیو ہوگی 110, جس میں فارمولا ہم نے کیا لگایا سی ناٹ از 100 انٹو 1 پلس آر, آر از 10% اور 0.10. سو 100 انٹو 1 پلس 0.10 از اکول ٹو 110. ابھی اس سے پہلے جو ہم نے کیلکولیشن کی تھی دیٹ واز فار دی سمپل انٹرسٹ. اب یہ جو ہم کیلکولیشن کر رہے ہیں دس از ریلیٹڈ ٹو دی کمپاؤنڈ انٹرسٹ, جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اماؤنٹ انٹرسٹ کی ارن کر رہے ہیں اس کو ودرا نہیں کر رہے, اس کو ہم اوریجنل انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی ایڈ اپ کرتے چلے جاتے ہیں. تو دوسرے سال میں اب ہمارے پاس سی ناٹ کتنی ہو گئی 110 انٹو 1 پلس 0.10, اور اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ سی ناٹ اوریجنل لے لیں 100 اور پھر اس کو ہم کریں 1 پلس آر ٹو دی پاور ٹی. تو ہمارے پاس آر از 0.10 اور ٹی اب ہمارے پاس 2 ہو گیا. تو وی ہیو 100 انٹو 1.10 ٹو دی پاور 2. تو دیٹ از اکول ٹو 121. جب ہم تھرڈ ایئر میں آتے ہیں تو اگین آپ کی نیو انویسٹمنٹ از 121 انٹو 1 پلس 0.10, یا ہم جنرل فارمولا لکھتے ہیں تو اس میں ہم سی ناٹ کر کے 1 پلس آر ٹو دی پاور 3 کر دیں. تو اب ہمارے پاس آ گئی اماؤنٹ کہ 100 انٹو 1.10 ٹو دی پاور 3 which is equal to 133.10. اور اس کا اگر ہم نے جنرلائز فارمولا لکھنا ہے فار دی کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ تو دی فارمولا جو ہے دیٹ ول لک سم تھنگ لائک دس کہ جنرلائزنگ دی فیوچر ویلیو آف این انویسٹمنٹ اوور مینی ٹائم پیریڈز از اکول ٹو the future value is C naught into 1 plus R to the power T. اور یہ جو فارمولا ابھی میں نے دیا ہے کہ future value is equal to C naught into 1 plus R to the power T is the multi-period formula. اب simple interest کا فارمولا is simple کہ ہماری future value is equal to P into 1 plus R and that is for one time period. اور اگر ہمارے ٹائم پیریڈ زیادہ ہو جاتے ہیں سمپلی ملٹیپلائی اٹ بائی ٹی. لیکن جب ہم کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو کمپاؤنڈ میں ہمارا ہر انٹرسٹ جو ہے اس کے اوپر مزید انٹرسٹ آنے والا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ارن کرتا ہے. تو ہمارے پاس جو جنرلائز فارمولا ہے فار دی فیوچر ویلیو فار دی ملٹی پیریڈ کیس کمپاؤنڈ انٹرسٹ ملٹی پیریڈ دیٹ از اکول ٹو فیوچر ویلیو از اکول ٹو سی ناٹ انٹو 1 پلس آر to the power t.
تو اس فارمولا میں جیسا کہ ہم نے ریفلیکٹ کیا آن دس سلائڈ, ہماری سی ناٹ از دی کیش فلو ایٹ ٹائم پیریڈ 0, یعنی کہ ٹوڈے, 0 از ٹوڈے. R is the appropriate interest rate and T is the number of period over which the cash is invested. اب اسی ایکسپریشن کو جو کہ ہے ہمارا 1 plus R to the power T, ہم اس کو فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر بھی کہتے ہیں. The expression 1 plus R to the power T is also known as the future value interest factor. تو اسی ایگزامپل کو جو کہ ابھی ہم نے لی تھی کہ انویسٹنگ 100 at an interest rate of 10 for certain time periods کو اگر ہم سمرائز کرنا چاہیں تو we can summarize it in the form of this particular table. So multi-period case future value, پہلے کالم میں ہم نے years لیے ہیں اور یہ ہم نے کیلکولیشن کی ہے for the 5 years only. پہلے سال میں ہمارے پاس بگننگ اماؤنٹ ہے 100, اس کے اوپر انٹرسٹ ہم نے ارن کیا ہے 10, اینڈنگ اماؤنٹ ہمارے پاس ہو گئی 110. نیکسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہمارے پاس بگننگ اماؤنٹ ہو گئی 110 اور اس کے اوپر ہم نے 10% انٹرسٹ ارن کیا 11 اور اینڈنگ اماؤنٹ ہو گئی 121, یعنی بگننگ پلس دی انٹرسٹ ارنڈ از اکول ٹو دی اینڈنگ اماؤنٹ. تھرڈ ایئر میں ہمارے پاس بگننگ اماؤنٹ از 121, اس کے اوپر 10% انٹرسٹ از 12.10 اور اینڈنگ اماؤنٹ جو ہے دیٹ از 133.10. فورتھ ایئر میں وی اسٹارٹ ود 133.10, وی ارن این انٹرسٹ آف 13.31 اور اینڈنگ اماؤنٹ ہے 146.41. اور دی ففتھ ایئر میں ہمارے پاس بگننگ اماؤنٹ ہے 146.41, اس کے اوپر انٹرسٹ ہم ارن کر رہے ہیں 14.60 اینڈ اینڈنگ اماؤنٹ از 161.05. اب اگر ہم دیکھیں کہ ٹوٹل انٹرسٹ ہم نے کتنا ارن کیا ہے ڈیورنگ دیز 5 years, تو دیٹ از ایڈنگ اپ ٹو 61.05. تو سمپلی یا ہم 100 لے کے اس میں سارے ٹائم پیریڈز کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے 61.05 ایڈ کریں تو ہماری اینڈنگ اماؤنٹ آ جاتی ہے 161.05 کی. اب اسی ٹیبل کو اگر ہم ایک بار چارٹ کی شکل میں ریفلیکٹ کریں تو اس سے ہمارے پاس کانسیپٹ آف ارننگ دی انٹرسٹ جو ہے, کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے وہ اور زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو اس گراف میں وی ہیو ٹیکن دی سیم ڈیٹا سیٹ, دی ملٹی پیریڈ کیس فیوچر ویلیو. ہم نے شروع کیا 100 سے, ٹائم پیریڈ 0 پہ ہمارے پاس 100 ہے, ایکس ایکسس پہ ہم نے ٹائم لے لیا اور وائی ایکسس پہ ہم نے فیوچر ویلیو لے لی ان ٹرمز آف ڈالرز. تو فرسٹ ایئر کے بعد ہمارے پاس کتنا ہوا, 100 سے بڑھ کے 110, اور یہ ہمارے پاس سمپل انٹرسٹ ہے. لیکن سیکنڈ ایئر میں ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے 121 ہے. اگر ہم صرف سمپل انٹرسٹ پہ ہی رہتے تو ہمارے پاس اماؤنٹ ہونی تھی 120. تو جو ریڈ ایریا ہے بیسیکلی دیٹ از ریفلیکٹنگ کہ ہم نے پچھلے سال جو $10 کا انٹرسٹ ارن کیا تھا اس کے اوپر مزید جو $1 کا انٹرسٹ ارن کیا ہے, اٹ از ریفلیکٹڈ بائی دیٹ ریڈ ایریا. تھرڈ ایئر میں ہماری ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اینڈنگ اماؤنٹ 133.10 ہے. اگر ہم سمپل انٹرسٹ سے چلتے تو ہمارے پاس 130 ہونی چاہیے تھی, لیکن 3.10 جو ریڈ ایریا ہے دیٹ از ریفلیکٹنگ دی انٹرسٹ ارن آن ڈیورنگ دی سیکنڈ ایئر اینڈ دی تھرڈ ایئر آن دی پریویس انٹرسٹ. تو ہماری جو ریڈ ایریاز ہیں یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں انٹرسٹ ارنڈ آن دی انٹرسٹ, جس کو ہم کہہ رہے ہیں کمپاؤنڈ ملٹی پیریڈ. فورتھ ایئر میں ہماری اینڈنگ اماؤنٹ ہے 146.41. اگر ہم سمپل انٹرسٹ سے چلتے تو اماؤنٹ ہوتی 140. So 6.41 is the interest earned on the previous interest. اور فائنلی ففتھ ایئر میں ہماری اینڈنگ اماؤنٹ ہے 161.05. اگر ہم سمپل انٹرسٹ سے چلتے تو اماؤنٹ وڈ ہیو بین 150. تو ہمارے پاس 11.05 جو ہے دیٹ از دی انٹرسٹ ارنڈ آن دی انٹرسٹ. اب اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس میں ہمارے پاس 4 کمپوننٹس ہیں. ایک ہے پرنسپل اماؤنٹ, اینڈنگ اماؤنٹ کے ہمارے پاس 4 کمپوننٹ ہیں. ایک ہے پرنسپل اماؤنٹ, ایک ہے سمپل انٹرسٹ ارنڈ, ایک ہے انٹرسٹ ارنڈ آن دی انٹرسٹ, اینڈ فائنل ہمارے پاس آ جاتی ہے اینڈنگ اماؤنٹ. تو اسی چیز کو اگر ہم نے یہ دیکھنا چاہیں
کہ انٹرسٹ ریٹ کے چینج ہونے سے ہماری فیوچر ویلیو پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو یہ جو ہے ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے ود دی ہیلپ آف دس گراف. اور سمپلی اگر ہم دیکھیں کہ جتنا ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا تو ہماری اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گی. سو دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس گراف ہیئر کہ ٹائم ہم نے لیا ہے ایکس ایکسس پہ اور فیوچر ویلیو ان ٹرمز آف $1 اونلی آن دی وائی ایکسس. تو جب ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ 0% ہے تو ہمارے پاس ایک اسٹریٹ ہاریزونٹل لائن ہے. 5% ہے تو لائن از انکریزنگ. 10% سے انکریزنگ ایٹ اے ہائر ریٹ, 15% سے اور تیزی سے, اور 20% سے مزید تیزی سے بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے ہمارا فیوچر ویلیو فیکٹر بڑھ جائے گا اور ہماری اماؤنٹ ارن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی. اسی چیز کو اگر ہم ایک اور گراف میں دکھانا چاہیں تو وی ہیو ریفلیکٹڈ دیٹ فیوچر ویلیو اینڈ کمپاؤنڈنگ. اور اس میں اگر ہم ایک 40% کا انٹرسٹ ریٹ لیں, بات وہ ہماری جو چل رہی ہے وہ فیوچر ویلیو ہی کی ہے, لیکن ہم اس میں کانسیپٹ ایڈ اپ کر رہے ہیں کمپاؤنڈنگ کا کہ جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہائر ہوتا ہے اماؤنٹ بڑھتی ہے, لیکن جو نمبر آف پیریڈز کمپاؤنڈ پیریڈ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس انٹرسٹ ارنڈ آن انٹرسٹ جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اسی چیز کو ہم نے اس گراف میں ریفلیکٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس آج اگر 1.10 ہے تو 1 ایئر کے بعد وہ 1.54 ہو جائے گا اگر انٹرسٹ ریٹ از 40%, اور 5th ایئر میں $1 جو ہے دیٹ ول بی ایکول ٹو 5.92 اگر ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ از 40%. اور اس کا ایک اور حل ہے کہ انسٹیڈ آف میکنگ دی کیلکولیشنز ہمارے پاس فیوچر ویلیو ٹیبلز جو ہیں دے آر نارملی اویلیبل. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ٹیبل سے ڈیٹا لے کے وی ملٹیپلائی ایٹ بائی دی پرنسپل اماؤنٹ اینڈ وی گیٹ دی اینڈنگ ویلیو. تو ایک ہم نے چھوٹا سا پورشن آف دی فیوچر ویلیو ٹیبل جو ہے وہ یہاں پہ شو کیا ہوا ہے کہ نمبر آف ٹائم پیریڈس کالم نمبر 1, رو نمبر 1 میں ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ ہے. تو اگر ہم لیٹ سپوز دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 10% کے اوپر 5 ایئرس میں انٹرسٹ 5 ارن کرنا ہے ہم نے, تو ہمارے پاس فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر کیا ہوگا؟ تو دیٹ ویلیو از اکول ٹو 1.6105. تو سمپلی ابھی جو ہم نے پیچھے ایگزامپل لی ہے, ان آرڈر ٹو ڈو آل آف دیز کیلکولیشنز ہمیں فارمولا یوز کرنا پڑتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں 1 + r ٹو دی پاور t. وہی فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر جو کہ 1 + r ٹو دی پاور t جو ہے دیٹ از ریفلیکٹڈ ان دس پرٹیکولر سلائڈ. تو یہاں پہ ہم 5 ٹائم پیریڈس لے لیں گے, 10% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہماری ویلیو از 1.6105. تو ہم سمپلی 100 کو لے کے ملٹیپلائی کر دیں گے بائی 1.6105, so we'll get the same value. So that is a shortcut to the calculations by using the future value interest factor table. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کنکلوڈ کروں, میں یہ چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کون کون سے ٹاپکس کور کیے ہیں. تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے ڈسکشن شروع کی آن دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس ہی, رادر اٹ واز دی کنٹینیوشن آف دی پریویس لیکچرز ڈسکشن. تو اس میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس جو ہے انٹرنل گروتھ ریٹ کیا ہوتا ہے اور سسٹینیبل گروتھ ریٹ کیا ہوتا ہے, اور پھر اس میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو کیا ہوتی ہے اور ریٹینشن ریشو کیا ہوتی ہے. تو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں انٹرنل گروتھ ریٹ تو اس میں ہمارے پاس فارمولا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹرنل گروتھ ریٹ از اکول ٹو ریٹرن آن ایسٹس ملٹیپلائڈ بائی دی ریٹینشن ریشو اینڈ دیٹ اگین ڈیوائڈیڈ بائی 1 minus the return on assets multiplied by the retention ratio. تو ہمارے پاس جو کمپوننٹ ہے وہ صرف ریٹرن آن ایسٹس ہے اور ریٹینشن ریشو ہے, جو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس گروتھ کا ایک ہی سورس ہے اینڈ دیٹ از دی انٹرنل. وہ انٹرنل سورس ہے کہ جو کمپنی نے ارننگس ریٹین کی ہے ان دا بزنس. دوسری طرف جب ہم سسٹینیبل گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ فرم جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ریشو آف ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسٹس مینٹین کرنا چاہتی ہے. تو اس سلسلے میں, اس پرسپیکٹو میں جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں سسٹینیبل گروتھ ریٹ,
So that is equal to return on equity multiplied by the retention ratio divided by 1 minus the return on equity multiplied by the retention ratio. تو اب ہمارے پاس سورسز جو ہیں وہ انٹرنل بھی ہیں ایکسٹرنل بھی ہیں, اور اگر ہم اوور آل سسٹینیبل گروتھ ریٹ کے سورسز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پروفٹ مارجن از 1, دین آپریٹنگ ایفیشنسی ان دا فارم آف دی ایسٹ ٹرن اوور, اینڈ فائنلی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فائنینشیل لیوریج اینڈ دی ریٹینشن ریشو. پھر ہم نے بات کی کہ ہماری یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس ہے ان کے انٹرنل یوزز بھی ہیں اور ان کے ایکسٹرنل یوزز بھی ہیں. انٹرنلی مینیجرز ان کو یوز کرتے ہیں فار پرفارمنس ایویلویشن اور میکنگ دی فیوچر پلانس. ایکسٹرنلی ہمارے جو سپلائرز ہیں وہ فرم کی کریڈیبلٹی جج کرنے کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس کو دیکھتے ہیں. ہمارے جو کریڈیٹرز ہیں وہ ہماری فائنینشیل ہیلتھ دیکھنے کے لیے ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس کو دیکھتے ہیں. ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ اپنا مارکیٹنگ پلان بنانے کے لیے اور فیوچر ایکسپینشن اینڈ گروتھ پراسپیکٹس دیکھنے کے لیے ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس کو دیکھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ مرجرز, ٹیک اوورز اینڈ ایکوزیشنز جو ہیں وہ بھی بیس کرتی ہیں ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس ہی کے اوپر. لیکن فائنلی ہم نے یہ کہا کہ یہ سارا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس انٹرنلی بھی یوز ہوتا ہے, ایکسٹرنلی بھی یوز ہوتا ہے, لیکن آف کورس اس میں تھوڑے سے پرابلمس ایگزسٹ کرتے ہیں. اور وہ پرابلمس میں ہم نے یہ کہا کہ جو ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس مختلف کمپنیز بناتی ہیں they do not necessarily follow the same procedures. لیکن despite the fact کہ procedures are different, still ہم rely کر سکتے ہیں on the financial statements. اور finally ہم نے آج کے لیکچر میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آف فائنانس کو ڈسکس کرنا شروع کیا which is the time value of money. اس سلسلے میں ہم نے بات کی سمپل انٹرسٹ ریٹ کی اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ کی, اور اس کے بعد ہم نے بات کی فیوچر ویلیو کی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی ٹائم ویلیو آف منی کے کانسیپٹ کو مزید آگے لے کے بڑھیں گے اور ہم ڈسکشن شروع کریں گے پریزنٹ ویلیو اینڈ دی ادر ریلیٹڈ کانسیپٹ. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.